السلام علیکم ناظرین، ناصر عباسی حاضر ہوں پروگرام امیدوار حاضر ہوں کے ساتھ۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک امیدوار حاضر ہیں PK44 سے، جو ڈسٹرکٹ نائب ناظم بھی ایبٹ آباد میں رہے ہیں اور ایبٹ آباد کی سیاست میں ایک لمبے عرصے سے ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ ایبٹ آباد کو جب بھی کسی بھی مسئلے کا سامنا ہوا تو ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا۔ میری مراد ہے، میرے ساتھ موجود ہیں شوکت تنوری صاحب۔ بہت شکریہ شوکت تنوری صاحب، آپ اپنی ان الیکشن کی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس آئے انٹرویو کے لیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں۔ شوکت تنوری صاحب، یہ بتائیے گا کہ PK44 سے آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، 6 آپ کی جو یوسیز ہیں وہ تناول کی اور 6 اویلیاں کی ہیں، اور تناول جو ہے وہ عرصہ دراز سے وہ محرومیوں کا شکار ہے، تو اس وقت جو آپ کی کمپین ہے وہ کہاں آپ اس کو سٹینڈ دیکھ رہے ہیں اور کیا پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی صاحب بہت شکریہ جی۔ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں سچی بات ہے بھائی صاحب آپ کو بتاؤں، اس دفعہ میرا کوئی صوبائی اسمبلی کے میں حصہ لینے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، بلکہ الیکشن لڑنے کا پروگرام بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک والد صاحب کے نام پہ ایک ٹرسٹ بنایا ہے، سرور ویلفیئر ٹرسٹ۔ میں نے اپنے پچھلے 2-3 سالوں سے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں اس ٹرسٹ پہ کام کروں گا، یتیم لوگوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، نادار لوگوں کے لیے جو مستحق آتے ہیں، ویل چیئرز وغیرہ، وہ میرا زندگی کا مقصد یہ تھا۔ لیکن یہ جب الیکشن کا اناؤنس ہوا تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہمارے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ الحاج قلندر خان لودھی صاحب کو ملے گا۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ الحاج قلندر خان لودھی صاحب کو یہ ٹکٹ نہیں دے رہے، انہوں نے یہ ٹکٹ افتخار خان جدون صاحب کو دے دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو ایک نظریاتی کارکن ہوں، پارٹی کے لیے ہمیشہ میں نے اسٹینڈ لیا۔ جب بھی پارٹی میں نے محسوس کیا کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو میں اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا۔ بعض دفعہ میں کامیاب بھی ہوا، بعض دفعہ نہیں بھی کامیاب ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو میرے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا گیا ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں باجی صاحب۔ جب یہ پچھلی دفعہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت میں اس پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھا، میں ہزارہ ڈویژن کا جنرل سیکرٹری تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو یہ ہم لوگوں نے یہ افتخار خان جدون صاحب کو ان کی یونین کونسل سے یونین ناظم کا ٹکٹ دیا، اور جب اسی یونین کونسل سے ہم نے نائب ناظم کے لیے ایک دوسرے امیدوار کو ٹکٹ دیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسی یونین کونسل سے ایک طرف یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ناظم کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آزاد حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ نظریاتی نہیں ہیں، ہم خطا کھا کے اس وقت غلط آدمی کو ٹکٹ دے دیا۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ٹکٹ ان کو دے دیا گیا ہے تو میں نے تو پھر مجبوراً الیکشن میں کھڑا ہونا تھا، کیونکہ میں قطعاً اپنے کم از کم میں اپنے علاقے میں یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص جو پارٹی کا نظریاتی نہ ہو اور وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرے اور پارٹی کے نظریے کو وہ برباد کرے، تباہ کرے۔ ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پارٹی اس میں بہت سے ایسے نظریاتی ہوتے ہیں، ایسے کوئی لوگ شامل ہو گئے ہیں جن کا نظریات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ مفاد پرست لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو دیکھتا ہے کہ کس طرف لوگوں کا رخ ہے اس پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ ابھی یہ اسی طرح بالکل سیم ہمارے PK44 میں ہوا، اور ایبٹ آباد والی قومی اسمبلی میں بھی NA 70 میں بھی یہی بات ہوئی۔ ابھی علی خان جدون صاحب ہمارے حلقے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے دور دور بلکہ بہت دور تک کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے۔ آپ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 2 بڑے خاندان ہیں، ایک مہتاب عباسی صاحب کا اور ایک امان اللہ خان صاحب کا۔ یہ ہمیشہ دونوں آپس میں مخالف الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے، ایک گروپ تھا، ایک دوسری طرف گروپ تھا۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ دونوں بڑے گروپ دونوں ایک جگہ پہ ہو گئے۔ کس لیے؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ مہتاب عباسی صاحب دوسرے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ ان کی حمایت کریں گے اور ادھر یہ ان کی حمایت کریں گے۔ ابھی میں کیسے مان لوں کہ یہ علی خان جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں؟ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی پچھلی دفعہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے سردار یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا وہ جان اچھا کرے، بڑے بہت منجے ہوئے سیاستدان تھے، سچے اور کھرے انسان تھے۔ وہ پچھلی دفعہ ٹکٹ ملا ہوا تھا علی اصغر خان صاحب کو، اور انہوں نے آزاد حیثیت سے سردار یعقوب صاحب کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، اور سردار یعقوب صاحب نے بھی 25-30 ہزار وہاں سے ووٹیں لے لی، اور علی اصغر خان جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی کارکن تھا
اس کو انہوں نے ہرا دیا. لیکن ابھی شوکت نوری صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کا پی ٹی آئی کا جو انہوں نے ایک ویب سائٹ کے اوپر اپنا ڈیٹا اپلوڈ کیا ہے، اگر آپ NA17 لکھتے ہیں تو علی خان جدون آتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ علی خان جدون ہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح مشتاق غنی کو یا افتخار خان کو انہوں نے کینڈیڈیٹ بنایا. تو یہ تو پی ٹی آئی کی اوپر کی جو باڈی ہے ان لوگوں نے ان کو ٹکٹ نہیں سر، باڈی نے کدھر ٹکٹ دیا؟ خان صاحب خود اندر ہیں، جیل میں ہیں. خان صاحب نے گرفتاری سے کچھ دن پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اس دفعہ میں سارے ٹکٹ نوجوان لوگوں کو دوں گا اور وکیلوں کو دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ پورے پاکستان میں جا کے دیکھیں کہ کسی نوجوان کو ٹکٹ انہوں نے دی ہے، کسی وکیل کو ٹکٹ انہوں نے دی ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، یہ مفاد پرست لوگوں کا ایک ٹولہ اوپر آ گیا ہے، اور یہ انہوں نے پوری پارٹی پہ یہ قابض ہو گئے. ابھی بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ چند ایک نظریاتی لوگ ہیں اس پارٹی میں، جس طرح علی اصغر خان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں، اور بہت سی اس طرح کے لوگ ہیں جو نظریے کے ساتھ ہیں. شوکت نوری صاحب، آپ کا جو علاقہ ہے تناول کا وہ بڑا پسماندہ ہے، لوگ پانی ابھی بھی بچیوں کے عورتوں کے سروں پہ گھڑے ہیں. پی ٹی آئی کے یہ 10 سال گورنمنٹ رہی ہے یہاں پہ کے پی میں، اور آپ پی ٹی آئی کے ورکر رہے ہیں، کیا ڈیلیور کر پائے ہیں؟ اگر قلندر لودھی صاحب کو بھی ٹکٹ ملا ہے تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ کتنے علاقوں کے، کتنے گاؤں کے مسائل ہم تو چیختے رہے، چلاتے رہے، ہم تو ہمیشہ ان کو کہتے رہے. یہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں انہوں نے مجھے پارٹی سے فارغ کیے ہوئے. یہ جو ضلعی نظامت کا الیکشن تھے وہ تو سپریم کورٹ کے نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا، اس کے باوجود ہم لوگ پارٹی میں شامل ہو گئے. وہ یہ ہمارے جو صوبائی صدر ہیں انہوں نے پھر مجھے مدعو کیا کہ آپ آئیں واپس پارٹی میں شامل ہوں. میں نے تو ہمیشہ نظریے کی بات کی ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ حلقے کی کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے تناول کی بات. تناول تو اتنا خوش قسمت علاقہ ہے کہ اس کے اپنے وسائل اتنے زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے تناول معدنیات کے حوالے سے مالا مال ہے. روزانہ وہاں سے کتنے 100 ٹرک وہاں سے نکل کے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا نمائندہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ اس پہ کام کرتا، جس صنعتی زون بن سکتا تھا یہاں پہ. اور اس طرح کے بہت سے، کیونکہ وسائل تو ہمارے پاس ہیں، اصل چیز تو وسائل ہے. وسائل ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، ان وسائل کو بھرپور طریقے سے ہم استعمال کریں گے. اور جو ان کا ایک منرل کا ایک ایکٹ ہے، اس کے تحت جو بھی بنیادی ضروریات وہاں کے لوگوں کو جو ان کا حق بنتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دلوائیں گے. اور جو ہمارے ترقیاتی کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوں گے. لیکن ہم لوگوں نے فوکس جو کرنے ہیں وہ معدنیات پہ کرنے ہیں. اور دوسرا، تناول میں ایسے بہت سے ایسے جگہ ہیں، جس طرح آپ ابھی گلیات میں چلے جاتے ہیں تو کتنے خوبصورت علاقہ ہے. لیکن گلیات ایک ترقی یافتہ علاقہ ہے، وہاں کے روڈ ٹھیک ہیں، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. اس وجہ سے جو بھی باہر سے آتے ہیں تو وہ گلیات کا رخ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تناول میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں اگر ہم ان کو ڈیولپ کر لیں تو بہت خوبصورت جگہ بن سکتی ہے، اور وہ خود اپنے پاؤں پہ وہ علاقہ کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا شوکت نوری صاحب، یہ بتائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے آپ کی جو باتیں ابھی جو میں نے دیکھی ہیں، نہ آپ اس سے جو پیچھے امیدوار قلندر لودھی صاحب جیتے تھے نہ ان سے مطمئن ہے، اور نہ موجودہ جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا ان سے بھی مطمئن نہیں ہے. علاقے کے جو مسائل ہیں جو آپ نے بھی بات کی ہے منرلز کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے، ان کو حل تو کیا جائے گا. اس وقت آپ کی تناول جو ہے اس کو جگانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تناول ہمیشہ سو جاتا ہے این الیکشن کے اندر آ کے، ہم نے اس سے پہلے ہمیشہ دیکھا ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تناول کو آپ جگا پائیں گے؟ اور کیا 8 فروری کو ہونے والے اس الیکشن میں آپ چارپائی کے نشان پہ جو ہے وہ سٹیمپ کروا کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پریزنٹ کر پائیں گے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں؟ دیکھیں جی، ابھی آپ نے جو تناول کے جاگنے کی بات کی، تو کل ہمارا ایک جلسہ تھا میرا اس زکریا صاحب کا یہاں پہ پارک کلب میں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنے لوگ تناول سے آئے. تناول ابھی جاگ چکا ہے، انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں احساس محرومی ان کو ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ یکجا ہو کے ایک فیصلہ کریں گے. اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہے آپ نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ سارے صحافی حضرات وہاں پہ تھے، آپ نے دیکھا اتنی تعداد میں لوگ ویسے تو نہیں آ سکتے. لوگوں کے پیار محبت ہمارے ساتھ ہے تبھی لوگ وہاں ہیں. اور دوسرا، صاحب زکریا صاحب میرے ساتھ پینل میں ہیں، وہ پچھلے 4 سالوں سے آپ کی اسی تحصیل کے ناظم رہے. اور یہ اعزاز ایبٹ آباد کے لوگوں کو جاتا ہے کہ پورے کے پی کے میں جو پہلے نمبر پہ تحصیل آئی، جو انہوں نے ایک وہ اپنے پہ وہ کیا، وہ ہماری ایبٹ آباد کی تحصیل تھی. اور اسحاق زکریا نے ایبٹ آباد میں کتنے کام کروائے آپ کے سامنے. یہ اتنا بڑا پلازا بنا دیا. یہ تو ایسا ادارہ تھا بھی، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، یہ خود کفیل ادارہ ہو گیا. ابھی اس کو وسائل کی اتنی ضرورت نہیں پڑی. ابھی بھی اگر اچھے لیڈر آ جائیں، آپ کی یہ کمیٹی، آپ کے اور یہ علاقے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے، یہ ابھی ریڈی بان ہے ہمارے،
ان کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ کوئی کسی جگہ کھڑا ہے کوئی کس جگہ کھڑا ہے، اگر ان کو پراپر کر کے کیا جائے، یہ ہمارے پاس نمبر 1 اسکول ہے، نمبر 2 اسکول ہے، اس کے ساتھ کتنی ملکہ جگہ ہے جو بالکل خالی ہے، وہاں پہ اگر ہم کیبن بنائیں جو ہوگا اور کمیٹی کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے ذہن میں بہت سے ایسے خاکے ہیں کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر بندہ مخلص ہونا باشی صاحب نیک نیتی سے یہ کام کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ساٹھ زکیہ کی صورت میں کارکردگی آپ کے سامنے ہے، وہ کہ میں ضلع کا 3.5 سال نائب ناظم رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی اختیار تھا، اس وقت اوپر پرویز کھٹک بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارا سارا ٹائم عدالتی چکروں میں گزر گیا، بعد میں پھر سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، لیکن جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ اس ابتباد کو بدلا ہوا ابتباد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے شوکت تنوری صاحب، اور ان سے جو بات ہوئی ہے علاقہ PK-44 علاقہ تناول اور حویلیاں اس کے ساتھ ملکہ ہے، 6 یونین کونسلز ہیں، اور سارا ہی بیکورڈ ایریا ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے کہیں پہ آپ کو کوئی بنیادی سہولیات کا فقدان نظر آئے گا، نہ سوئی گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور نہ ہی لوگوں کے لیے روڈز اور ایسی چیزیں اویلیبل ہیں۔ روزگار کے حوالے سے بھی ہمارے ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ محرومیوں کا شکار رہے ہیں، اور آج بھی وہ شکار ہیں۔ ابھی شوکت تنوری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم آ کے ان لوگوں کی ان محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی۔ آج کے جو ہمارے امیدوار پروگرام امیدوار حاضر میں امیدوار حاضر تھے شوکت تنوری صاحب، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔